بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کا اظہار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ہم اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، بے شک تو آج کے دن آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ضرور اصالِ ثواب کریں، تاکہ کل کو قیامت کے دن ماں کے محبین میں آپ کو اور میرا نام شامل ہو۔ میں نے الحمدللہ فجر کی نماز سے پہلے شروع کی تھی سورہ یاسین، ابھی تک 62 مرتبہ میں پہنچ چکا ہوں، اور اسی طرح ایک میسج میں آخر میں دوں گا، کچھ نہ کچھ بے شک آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ہم جس ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا تجارت کی؟ دنیا تجارت کرتی ہے، کوئی درہم کماتا ہے، کوئی دینار کماتا ہے، مگر میری ماں نے جب تجارت کی تو انہوں نے رسول پاک کو پایا۔ ظاہر بھائی، میں ابھی جب خانہ کعبہ میں گیا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے موقع ملا ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربت پاک پر قدموں میں بیٹھنے کا، تو مجھے وہاں ایک خیال آیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ شخصیت جس نے ایک نظر اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، کل کائنات مل کر ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی بڑی، وہ صحابی کہلاتے ہیں، مگر مجھے رشک آتا ہے اپنی اس ماں پر۔ جب میں ان کے قدموں میں بیٹھا تو میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ یہ کیا ہستی تھی جنہوں نے 25 سال براہ راست رسول اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 25 سال تک رسول اللہ کی زیارت کرتے رہے، اور ان کی محبت کو اگر حضور کے دل میں دیکھا جائے تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھی خاتون تھی، جس کا مجھے بعد میں علم ہوا، تو میں ہر وقت ان کا خیال رکھتی۔ حضور کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتے، ان کو کبھی اپنے گھر پر بلاتے، بڑی دیر تک حضور کو اس کو وقت دیتے، حضور سے بات چیت کرتے، پھر حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے حوال سنتے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون کون تھیں۔ وہ کعبہ کے زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی خدمت کے لیے آیا کرتی تھی۔ یعنی اس بوڑھی خاتون کا اس وقت بھی رسول اللہ نے اتنا خیال رکھا، اور پھر جب وہ خاتون ایک جنگ کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے ہوئے تھے، حضور واپس تشریف لائے تو پتہ چلا وہ خاتون فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسوس ہوا، فرمایا مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس کا جنازہ ہو گیا، فرمایا دلنی علی قبری، اس کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ، میں اس کی قبر پہ جاؤں گا، دعا کروں گا۔ حضور اٹھے، بارش کی حالت میں اس کی قبر پہ گئے، آپ نے دعا فرمائی، بڑی دیر تک وہاں دعا کرتے رہے اور پھر روتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی۔ میں آخری ایک میسج دیتا ہوں، آج ہمارا ماحول، ہم باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ہمارے اکثر ہم یہ میسج دے رہا ہے کہ جو بات ہم کریں ہم سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سچ بولنا چاہتے ہیں تو سچ سنیں بھی۔ دنیا میں آج ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان ہیں جو بیوہ سے، متعلقہ خاتون سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں یہ ساری کائنات کا حسن جس کے نالین کا صدقہ ہے، وہ پسینہ جھاڑے تو گلاب کھلتے ہیں، وہ مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے۔ وہ 25 سال کی جوانی میں وہ کس سے شادی فرما رہے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہے، پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ دوسرا رخ اس تصویر کا کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبز باغ نہیں، ایمانت اور دیانت کو دیکھ کر جو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ ہے، ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم اپنے مسلم معاشرے میں اپنی بیوہ بیٹی کو، بہن کو، متعلقہ بہن کو، بیٹی کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ کسی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں؟ ان سے بڑھ کر ہمارے لیے آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے آج بھی اگر کوئی آئیڈیل ہے تو یہی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ظہیر سیدہ عائشہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات رسول ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں۔ ہمیں پلٹ کے انہی کے قدموں پہ آنا پڑے گا، انہی کے قدموں پہ آئیں گے، فاتبعونی رسول اللہ کے قدموں پہ آئیں گے تو کامیابی ہے۔ ادروائز دنیا میں جتنے کامیابی کے نقشے نظر آ رہے ہیں، یہ ظاہری عزت تو نظر آ سکتی ہے مگر اس میں حقیقی کوئی کامیابی نہیں۔